حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں ہے اور مسند احمد میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات سمجھائی کہ دو بھوکے بھیڑیے یعنی کہ ولفس، ٹو وائلڈ ولفس کو اگر آپ فلاک آف شیپس کے اندر چھوڑ دیں تو وہ جو تباہی مچائیں گے وہ آپ خود اس کا اندازہ کر لیں کہ اس کا کیا حال ہوگا، اس تباہی کا کیا حال ہوگا۔ ولف جو جانور ہے نا، وہ اپنے شکار کو کھانے سے زیادہ اس کی تباہی کرنے میں زیادہ مشہور ہے، مطلب کہ تباہی زیادہ مچاتا ہے، کھاتا کم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دو ولفس کو آپ چھوڑ دیں ایک فلاک آف شیپ کے اندر یا گوٹس کے اندر، تو تم سوچو کہ وہ کیا تباہی مچائے گا۔ کھلا عام چھوڑ دو، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے وہ کیا کرے گا پھر۔ تو اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنیکٹ کیا ہمارے اندر بھی یہ دو اینیملسٹک ڈیزائرز ہیں جو ہمارے سب کے اندر ہیں، ہم سب مسلمان کے ہر انسان کے اندر، اور یہ دو ولفس میرے اور آپ کے اندر بھی پل رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو ان چیک جانے دیں، خدا نخواستہ معاذ اللہ، تو یہ یقین مانیں یہ خدا نخواستہ ہمارے اوپر اتنا بڑا وبال لا سکتے ہیں کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ نمبر 1، اس ولف کو نام دیا گیا ہے حب مال، اور دوسرا ہے حب جا، یعنی کہ مال کی محبت اور فیم اور پاور کی محبت۔ یہ جو بھی بات تکبر کی ہو رہی تھی اسی سے ریلیونٹ ہے۔ اچھا، حب مال کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ او سن آف ایڈم، یعنی کہ ابن آدم، وی نو دیٹ یو ہیو برننگ ڈیزائر آف منی، تمہارے اندر ایک جلتی ہوئی ڈیزائر ہے پیسے کی۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارے بارے میں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو حب مال جو ہے یہ پہلا ولف ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا، یہ میرے اور آپ کے اندر پلتا ہے، یہ ہر اس انسان کے اندر پل رہا ہے جو اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ تو یہ ایک اینیملسٹک ڈیزائر ہے جو کبھی بھی آپ کو اوور کم کر سکتی ہے خدا نخواستہ۔ اور اس میں ابن رجب رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایون آپ حلال مال بھی کما رہے ہیں، آپ کے لیٹ سے اگر ویک میں 40 ورکنگ آورز ہیں، لیکن آپ مال کے پیچھے اتنا کمائی کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار ٹائم، لیٹس فارگیٹ اباؤٹ دا ٹائم، جسٹ ارن اینڈ ارن، چاہے حلال ذریعہ، تو اس میں آپ 40 کی جو ہے 90 آورز کام کریں، 100 آورز کام کر رہے ہیں ویک کے اندر، تو آپ وہ کام، وہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کسی چیز کو سیکریفائس کریں، تو وہ کس چیز کو سیکریفائس کر رہے ہو؟ ٹائم کو، اور ٹائم ایک نعمت ہے، اور ٹائم کو جب آپ سیکریفائس کرو گے تو اس کے اندر، اس ٹائم کے اندر آپ نماز بھی پڑھ سکتے تھے، اس ٹائم کے اندر آپ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے تھے، اس ٹائم میں آپ لوگوں کی خدمت بھی کر سکتے تھے۔ تو بیسیکلی آپ ایک پرماننٹ جگہ جو آخرت ہے اس کو سیکریفائس کر رہے ہو مال کی محبت میں۔ یہ حلال مال کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر حب مال کے اندر ایک اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مال کمانا شروع کرتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ مال کی محبت اس کو یہ تمیز بھلا دیتی ہے کہ یہ مال آ کہاں سے رہا ہے، از اٹ کمنگ فرام حلال سورسز اور حرام سورسز۔ پھر یہ تمیز بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اینیملسٹک ڈیزائر ہے نا، اینیمل کی ڈیزائر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اٹ کیپس آن گوئنگ۔ جیسے میں نے آپ کو ولف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، وہی حالات ہوں گے۔ اچھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی، جس کا مال حرام ہے اس کی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا مال، جس کا کپڑا جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے، جس کا مال کھانا پینا حرام ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اینڈ دین وی کمپلین کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں ہمیں اپنے مال کی طرف بھی نظر دوڑانی چاہیے کہ کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ارننگ میں سے حرام ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز آئی ہو جو جس بندے کا سورس آف ارننگ حرام۔
تو ایک بھی قطرہ آپ کے سارے مال کو بیڑاغرق کر دیتا ہے. تو یہ بھی دھیان کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کنفرم ہے کہ ایک بندہ کی سورس آف ارننگ حرام ہے, کنفرم ہے, یا وہ سودی کاروبار کرتا ہے, یا وہ مطلب کہ ایک ان نیچرل شرعی کاروبار کرتا ہے, خدا نخواستہ شراب کا کاروبار کرتا ہے, اس کے گھر سے آپ کو کوئی تحفہ آئے تو آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا آپ کے جسم کے اوپر. حضور کی حدیث یاد رکھیے گا, بڑی سخت حدیث ہے, ابن ماجہ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس فلیش کو جو حرام مال پہ پلتی ہے جنت پہ حرام کر دی ہے. مفہوم بتا رہا ہوں. وہ فلیش جو حرام مال کی وجہ سے گرو کر رہی ہے, میرے اور آپ کے جسم میں فلیش ہے نا, جو حرام مال کی وجہ سے جو فلیش گرو کر رہی ہے وہ جنت اس پہ حرام ہے. کیوں؟ جنت پیور ہے اور وہ امپیور چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کریٹر ہے نا, اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے میری اور آپ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ زینت جو ہے دنیا کی وہ مال اور اولاد ہے. وقتی طور پہ زینت ہے, مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے, لیکن کل کو یہ آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ اصل میں اللہ کے نزدیک امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ عمل صالح. یعنی کہ مال اور اولاد چلیں, ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے, اللہ اگر نیک اولاد ہو, نیک مال آپ اچھی طرح صرف کرتے ہو, لیکن اصل میں عمل صالح اللہ کے نزدیک آر مور امپورٹنٹ. سو دنیا کی زینت دو چیزیں ہیں, اور واقعی ایسی ہے کہ انسان یا اولاد کے پیچھے ہوتا ہے یا مال کے پیچھے ہوتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں مقبول چیز کیا ہے؟ عمل صالح. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث جو بار بار اکثر میں کوٹ بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں, یار تم اپنے مال کو کیا سمجھتے ہو؟ What do you think? What is your مال? You have a big mansion. تمہارے بے شک واش رومس کے اندر گولڈ کے ٹوائلٹس لگے ہوں, گولڈ کی چیزیں لگی ہوں, لیکن this is temporary. Eventually it has to end. اصل تو تمہارا مال وہی تھا جو تم نے کھایا پیا اور آگے بھیجا, بس. اصل مال آپ کا یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, اور وہ اصل مال کیا ہے؟ کہ آپ نے کھایا پیا اور آگے بھیجا. آگے بھیجنے کا مطلب یہ کہ نیک کاموں میں صرف کیا, لوگوں کی خدمت کی, صدقہ دیا, زکوٰۃ دی, یہ سارا کچھ. اور جو آپ نے خود پہنا, اللہ کو پسند ہے کہ اپنے آپ کو اچھا استوار کریں. اسی طرح پھر آپ نے اپنی فیملی کو پہنایا, وہ بھی اللہ کو پسند ہے. اور کھایا پیا, یہ جو بھی مطلب ٹھیک ہے فضول خرچی نہیں, لیکن یہ کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ آپ کے جسم پہ لگ تو رہا ہے, آپ کو پاور دے رہا ہے. اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ کی کل کو طاقت رہے جسم میں, ہم بیماری نہ پڑے اور عبادت میں خلل نہ آئے. یہ تو انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان بستر پہ گرتا ہے. تو یہ تو جی حب مال ہے. حب مال کے اندر کیا کیا خطرے ہیں یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ انسان مال کے پیچھے کچھ بھی کر جاتا ہے, اور یہ ایک اینیملسٹک ڈیزائر ہے. جو پہلا ولف جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پہلا ولف, وہ حب مال ہے, اور یہ میرے اور آپ کے اندر یہ ڈیزائر پل رہی ہے. اب اس کے اوپر میں ان چیک جانے دوں گا تو پھر خدا نخواستہ میں ان سارے مسئلوں میں پھنسوں گا جو میں نے ایکسپلین کی. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ حب جاہ ہے. حب جاہ مینس کس کی محبت؟ فیم, پاپولیرٹی, پاور, اس کی محبت. اور یقین مانے جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مجھے پاور یا پاپولیرٹی, یہ دوسرا ولف ہے جس کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. حب جاہ جو ہے یہ بھی آپ کے اندر پل رہا ہے. دس از آلسو ود ان یو, یہ بھی میرے اور آپ کے اندر پل رہا ہے. اینیملسٹک ڈیزائر ہے. اس کو بھی اینیملسٹک ڈیزائر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھی ایک اینیمل کی ڈیزائر ہوتی ہے. شیر کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں اپنے کنگڈم کا بادشاہ ہوں, ٹھیک ہے نا. ولف کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں اپنی جگہ کا بادشاہ ہوں, میں تباہی مچا سکوں.
ایٹ دا کاسٹ آف اینی تھنگ، چاہے اس میں پورا فلاک کا فلاک اڑوا دے وہ شیپس کا. تو میرے بھائی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ پاور کو اور فیم کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، اور وہ اس طرح ہینڈل کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ مجھے پاور دو. حضرت عمر کا حساب آپ کے سامنے، سیدنا صدیق اکبر نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر مجھے تلوار کے زور پہ بھی آپ سے خلافت دینی پڑے گی نا آپ کو، تو میں تلوار کی نوک پہ بھی آپ کو دوں گا. حضرت عمر بھاگا کرتے تھے خلافت سے. اور یقین مانیے کہ جب حضرت ابو بکر نے ایک چھوٹی سی کونسل بنائی کہ آپ آپس میں مشورہ بھی کر لیں، حضرت عمر نے کہا آپ لوگ جو مشورہ کر لیں گے آپ بہتر ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے کیونکہ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو جو نیک آدمی ہوتا ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر تھے، اسی طرح سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے، اسی طرح دے ڈونٹ ہیو دا ڈیزائر فار پاور. یہ جو الیکشن میں نعرہ لگاتا ہے نا مجھے پاور دو میں تمہارے مسئلے حل کروں گا، سب سے پہلی چیز جو اس سے ہٹتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی کہ سب سے پہلی چیز جو یہ خود کہے نا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں تمہارے مسائل حل کر سکتا ہوں، اللہ کی رحمت اس سے پیچھے ہو جاتی. تو ہاں بائی ڈیفالٹ اگر آپ کے پاس آ گئی ہے پاور تو پھر اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے راستے ہیں. تو نیک لوگ تو بھائی اس سے دور ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امانت ہے اور میں نے اس کا جواب دینا اللہ کے ہاں. حضرت عبداللہ ابن عمر کو 10 سال بعد خواب میں آئے تھے حضرت عمر، اور 10 سال بعد خواب میں آ کے دیکھ رہے ہیں کہ سر سے ماتھا پوچھ رہے ہیں، سینہ پوچھ رہے ہیں ماتھے سے، اور پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ابا جان کیا ہوا؟ ان کا اپنے 10 سال کی حکومت کا حساب دے کے بھی فارغ ہوں. عمر بن خطاب جس جیسا جسٹس رولر دنیا میں نہیں گزرا، اگر اس خواب میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ خواب آ رہا ہے آپ امیجن کر لیں. اور دیکھیں ہم سیاست دانوں کو تو چلیں برا بلا کہتے ہی ہیں، یہ پاور، پاپولیرٹی، فیم ہر ایک میں یہ پرابلم ہے. آپ کی آرگنائزیشنز کے اندر کیا پولیٹکس نہیں چلتی؟ چھوٹی چھوٹی کرسیاں ہیں لیکن مطلب اس کے پیچھے بھی سیاست ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے پیچھے بھی سیاست ہے. تو اس کے بعد بندہ کیا کرتا ہے اگر وہ اس حب جا کو بھی چیک میں نہیں رکھے گا نا، اس اینیملسٹک ڈیزائر کو یا اس ولف کو جو میرے اور آپ سب کے اندر پڑ رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کا حق مارے گا، لوگوں کو اپنے سے حقیر جانے گا، لوگوں کو تکلیف دے گا، میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوں گے. اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے اور یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے. ایون آرگنائزیشنز میں بھی یار، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن، ایون اسکالر کہہ رہے تھے کہ ہم جب اسلامک کمیونٹی کو چلا رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں یہ پرابلم فیس کرنے کو ملتی. ہر ایک بندے کو دین کا پتہ ہے لیکن یہ کہ کئیوں کو شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہو کہ کئی لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ پہلے صف کے نمازی صرف ہم ہیں. یہ رائٹ آپ کا نہیں ہے، یہ رائٹ اس کا ہے جو پہلے آئے گا نماز پہ، جو پہلے چلا جائے گا وہ پہلے صف میں نماز پڑھے. لیکن کئی لوگوں کو برا لگتا ہے، میں مطلب کہ ان کے اس نے میری جگہ لے لی ہے یا میری جگہ بیٹھ گیا ہے، یہ کل کا لڑکا ہے، یہ کیوں آگے بیٹھ گیا؟ پہلے آ گیا وہ، اس کو اللہ نے پہلی صف سے نواز دیا. پہلی صف کسی کے لیے ڈیسائیڈڈ تو نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگوں کا حق اور یہ مصیبتیں اور یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن دونوں چیزیں اگر چیک میں رہیں، یعنی کہ حب مال اور حب جاہ، تو پھر انسان اپنے آپ کو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوبصورت مال ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا کہ حضرت عمر بن عاص کو حضور نے فرمایا کہ وہ مال کتنا خوبصورت ہے جو کسی صالح انسان کے پاس، کیونکہ صالح انسان جو ہے وہ اس کو کہاں خرچ کرے گا؟ اچھی جگہوں پہ خرچ کرے گا. عثمان غنی آپ کے سامنے مثال ہے، حضرت عمر بن عاص کی حضرت عثمان غنی کی مثال ہی موجود ہے. اور یہ حضرت عمر بن عاص کو حضور کہہ رہے ہیں.
اور پھر یہ تو ہو گیا مال سے ریلیونٹ ایک ایگزامپل، اور دوسری میں آپ کو بتاؤں جو فیم سے ریلیونٹ ایگزامپل ہے. حضور نے جب حدیبیہ یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو کس کو امبیسڈر بنا کے بھیجا تھا؟ عثمان غنی کو. حضرت عثمان غنی کو کیوں بنا کے بھیجا تھا؟ کیونکہ ہی ہیڈ فیم، ہی ہیڈ پاپولیرٹی، بٹ ہی نیو ہاؤ ٹو چیک اٹ. ان کو پتا تھا کہ میں نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا. میں نے کہا امبیسڈر جب بھیجیں تو اسٹرانگ امبیسڈرز بھیجیں، اسلام یہی کہتا ہے. لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے، حضور کو یقین تھا حضرت عثمان غنی کے اوپر. حضرت عثمان امبیسڈر دیکھ لیں حضرت عثمان کی وفاداری. انہوں نے کہا کہ آپ طواف کر کے چلے جائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنے نبی کے بغیر طواف کر کے چلا جاؤں. اگر میں آؤں گا تو میں اپنے نبی یہ دس از واٹ از دا کنٹرول آف دا ڈیزائرز. حضرت عثمان کر سکتے تھے. انہوں نے کہا لیکن نہیں، مجھے حضور نے ایز این ایمبیسڈر بھیجا. جب تک میری یہ بات پوری نہیں ہوتی تو اس وقت تک جو ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان کو اللہ نے کیا رتبہ دیا کہ ان کے پیچھے بیعت رضوان کروا دی، اور بیعت رضوان کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ میں نے وہ بیعت دیکھی جس کے نیچے ایک درخت کے نیچے آپ نے بیٹھ کے لوگوں سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کے قتل، اس وقت مسلمانوں کو یہی لگا تھا کہ شاید نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا انہوں نے، کافی عرصے سے واپس نہیں آئے تھے، تو ہم ان کا قصاص لیں گے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان کے اس نا پہ کہ میں طواف نہیں کروں گا اپنے نبی کے بغیر، اللہ نے بیعت رضوان کروائی. اور ان صحابہ کا ذکر کس میں کر دیا؟ مطلب کہ نام تو نہیں لیے لیکن قرآن میں ان کا ذکر آ گیا. مطلب کہ بدر کے صحابہ، حدیبیہ کے صحابہ، بیعت رضوان کے صحابہ، ان کی اسپیشل امپورٹنس آتی ہے قرآن میں. تو عثمان غنی کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے اپنا چیک رکھنا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پتا تھا میں نے اپنے مال پہ بھی چیک رکھنا ہے، اپنی فیم پہ بھی چیک رکھنا ہے. جب ہجرت ہوتی ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کو بھائی بنایا جاتا ہے انصاری کو، وہ کہتے ہیں میری آدھا مال لے لیں، جو بیوی آپ کو پسند ہے میں اس کو ڈیورس کرتا ہوں، آپ لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے صرف مدینہ کی مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں، میں خود ہی انشاءاللہ ان کر لوں گا. یعنی کہ اتنے زبردست بزنس مین تھے. اور پھر آپ کو بتائیے کہ ان کے 70 اونٹوں پہ جو ہے نا ان کے صرف ٹریئرس چلتے. تو میرے بھائی یہ دو ڈیزائرز جن کو اللہ کے نبی نے بھیڑیوں کا نام دیا ہے، یہ بھیڑیے جو ہیں یہ بیسکلی فلاک آف شیپ جو ہے، اس میں اللہ نے تشبیہ دی ہے آپ کے ایمان کے ساتھ. شیپ بڑا پیارا جانور ہے، گوٹ بڑا پیارا جانور ہے، ایمان اسی طرح ہے، اور اس کو یہ بھیڑیے کھا جاتے ہیں. اگر آپ نے ان دو اینیملسٹک ڈیزائرز کو یا ان دو بھیڑیوں کو، حب مال اور حب جاہ کو اپنے چیک میں نہ رکھا. اور یہ بڑی تھن لائن ہے، خدا کی قسم انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان کو ابھی ادھر سے ادھر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں سے محفوظ رکھیں. مال کی محبت سے بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ضرور مانگیں، حلال مال مانگیں، وافر مانگیں، لیکن اس کو خیر والا مانگیں، شر والا نہیں. آپ عزت اور شہرت کسی کو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو، لیکن دیر شوڈ بی اے چیک آن دیٹ کہ میں کہیں اپنی اوقات، جیسے تکبر کی بات ہوئی کہ وہ بات آ رہی ہے نا اس میں کہ 70 دفعہ اللہ دن میں ایک متکبر کو جہنم میں ڈالے گا اور اس کا سر جلائے گا یا اس کو جلائے گا. حضرت حسن بصری یہ فرما رہے ہیں. ابھی کنیکٹیوٹی ہے قرآن کی آیت کی اور اس کی ابھی ہم نے پڑھی. تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.